فوج بھی میری، ملک بھی میرا. جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا، عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا، فوج مضبوط ہوگی ہم آزاد ہو سکیں گے. ہم اپنی آزادی ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی. کل عمران خان نے پشاور میں ایک تاریخی جلسہ کیا. شاید پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عمران خان نے کل کیا. کچھ ٹی وی چینلز نے وہ جلسہ تو دکھایا نہیں، لیکن کچھ ایسے وہ چینل نے بعد میں جو کلپ دکھائے، وہ جہاں پر کوئی کیچڑ تھا اور پانی تھا وہاں لوگ کھڑے تو وہ کلپس جو ہے نا وہ دکھاتے رہے. اور عمران خان کو لوگ سننے کے لیے آئے تھے کہ جو اس وقت حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو اداروں کی اور سیاسی جماعتوں کی جو آپس میں چپکلش بنی ہوئی ہے، بلکہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کہیں گے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو اداروں کے ساتھ جو چپکلش بنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے لوگ جوگ در جوگ آئے دو وجوہات کی بنیاد کے اوپر. ایک تو وہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے، دوسرا وہ اس جلسے کو کامیاب کر کے یہ بتانے آئے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان نے جلسے کے اندر ایک مرتبہ پھر اپنی جو گفتگو کی ہوئی ہے، جو فیصل آباد کے جلسے میں جو کچھ کہا تھا اس کی وضاحت کی. انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں تنقید اگر کرتا ہوں تو تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں، اور میں یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، یہ عدالتیں جو ہیں میں ان کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاک فوج کو بھی مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے مثالیں دی لیبیا کی، عراق کی، مصر کی، افغانستان کی، اور پھر اسی طرح اور سوڈان کی اور کئی اور ملکوں کی کہ جہاں پر فوج کمزور ہوئی اور پھر ان ملکوں کا ستیہ ناش ہو گیا. پھر عمران خان نے یہاں تک کہا کہ یہ ملک جو اب تک بچا ہوا ہے تو یہ فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے. اس طریقے سے انہوں نے وضاحت کی. اور پھر انہوں نے جو مین بات تھی جس کے اوپر اتنا واویلا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہا کہ میں یا ہماری قوم کبھی نہیں چاہے گی کہ جو ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں، اشتہاری ہیں، جو ضمانت لے کر گئے ہوئے ہیں 6 ہفتوں کی، 8 ہفتوں کی، اور 2.5 سال سے پاکستان واپس نہیں آئے، تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور نہ کبھی ایسا ہونا چاہیے. ان لوگوں کو میں کبھی بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے، جو فیوچر کا جو نیا آرمی چیف آئے گا اس کی تعیناتی کے لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں، یعنی کہ زرداری اور نواز شریف فیصلہ کریں گے. اس پوائنٹ کو لے کر وہ کافی پریشان تھے کہ بھئی پاکستان، وہ میرٹ کی جو بات کرتے ہیں تو میرٹ تو ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میرٹ کہاں ہے. پھر جیسے کہ ماضی میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ 6 نمبر سے اٹھا کے 1 نمبر پہ کر دیا، 3 نمبر سے اٹھا کے 1 نمبر پہ کر دیا. یہ تو ہوا ہے نا ماضی میں. دیکھیں نا، ضیاء الحق کے ساتھ یہی ہوا، مشرف کے ساتھ یہی ہوا، آصف نواز کے معاملے میں یہی کچھ ہوا. تو پھر میرٹ تو نہ رہا نا، پھر پسند نہ پسند ہوئی نا. بہرحال عمران خان نے اپنی ساری باتوں کی وضاحت کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کی باتوں کو کیسے توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. اور واویلا کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوج کے اوپر ہمیشہ ڈائریکٹ حملے کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ شور کر رہے ہیں. اچھا، میں ہر جلسہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے یوٹیوب چینل سے لائیو چلاؤں. تو میں نے بھی کل لائیو جلسہ جب سارا اپلوڈ کر لیا، سسٹم سارا تیار کر لیا، تو جب جلسہ ہوا شروع تو میں نے بھی اس کو کر دیا، تو وہ تھوڑی دیر چلا، اس کے بعد بند ہو گیا. اب میں سچی بات پوچھیں تو کبھی ادھر دوڑ رہا ہوں، کبھی ادھر دوڑ رہا ہوں، کبھی سسٹم میں دیکھ رہا ہوں کوئی خرابی ہے، کیا معاملہ ہو گیا ہے کہ یہ جلسہ یوٹیوب پہ کیوں نہیں چل رہا. پھر میں نے ایک اور فون پڑا ہوا تھا، اس پہ جا کے چیک کیا تو اس کے اندر بھی سسٹم جو ہے نا ویٹنگ بتا رہا تھا. پھر میں نے ایک دوست کو فون کیا، اس کو پوچھا کہ ذرا چیک کرنا کہ یہ جلسہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اس نے بھی کہا جی کہ نہیں، یوٹیوب تو بند ہے. میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یوٹیوب کہاں سے بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی یوٹیوب تو بند ہے. پھر میں نے اور 2-4 جگہ دوستوں سے رابطہ کیا اور میں نے انہیں کہا ذرا اپنے یوٹیوب پہ آپ چیک کرو، جلسہ آ رہا ہے، دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جلسہ کیا چیک کریں، ہم تو کب سے اس کے اوپر سر پیٹ رہے ہیں، یوٹیوب بند کیا ہوا ہے. تب جا کے مجھے سمجھ آئی کہ وہ یوٹیوب عمران خان کے جلسے کی وجہ سے یوٹیوب ہی بند کر دیا گیا سارے پاکستان کے اندر. آپ اندازہ لگائیں، یہ ملک ہے، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جلسہ کر رہا ہے اور وہ بار بار اظہار کر رہا ہے اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہے. اس کی تقریر کو دکھایا نہیں جا رہا. تمام چینلز نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، جبکہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ براہ راست دکھانے میں
عمران خان کو لائیو دکھانے میں کوئی حرج نہیں اور دکھایا جائے اور پیمرا کو بھی تنبیہ کی اور ساری یہ چیزیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں اے آر وائی بھی اب اس ڈگر پہ چلا گیا. یعنی کہ اے آر وائی کو جلسے کے دوران وہ بتا رہے ہیں کہ 7,000 6,000 لوگوں نے دیکھا، جبکہ بول کو 70 سے 80,000 لوگ دیکھ رہے تھے. تو اے آر وائی بھی اب اسی سمت چل پڑا اور اسی طرح باقی چینل بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف مریم نواز نے عدالت سے رجوع کیا ہے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا پاسپورٹ مجھے واپس دیا جائے، جبکہ مریم نواز جو ہے وہ چودھری شوگر مل کے حوالے سے جو کیس ان کے اوپر چل رہا ہے اس میں ضمانت کے اوپر باہر اس لیے آئیں کہ جب انہوں نے ضمانت کے طور پہ اپنا پاسپورٹ جو ہے عدالت میں جمع کرایا تب عدالت نے ان کو ضمانت پہ چھوڑا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی جو 4 سال ہو گئے میرا کیس چل رہا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا اور فلاں نہیں ہو رہا. اور تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ بھئی وہ شاید کہیں باہر جانا چاہتی ہوں گی، والد صاحب کو ملنے جانا چاہتی ہوں گی. تو اب بالآخر انہوں نے بھی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیا اور وہ بتا رہی ہیں کہ میرا پاسپورٹ رکھنا جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اتنے عرصے تک پاسپورٹ نہیں رکھا جا سکتا. مگر وہ یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ مجھے عدالت نے باہر آنے کی اجازت ہی اس لیے دی تھی کہ میں نے پاسپورٹ رکھا تو انہوں نے تب مجھے چھوڑا، اور میں کتنے سال سے شاید اوپر ہو گیا ہے کہ میں ضمانت کے اوپر ہوں. یہ وہ نہیں بتا رہی. ایک قصہ بتا رہی ہیں کہ میرا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا تو جو زیادہ تر دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اندر سسٹم ہے، سسٹم پروان چڑھتا ہے. لوگ سسٹم کو مانتے ہیں، لوگ شخصیات کو نہیں مانتے. ادارے مضبوط ہوتے ہیں، سسٹم مضبوط ہوتا ہے، شخصیات آتی ہیں جاتی ہیں. بڑی بڑی نامور شخصیات دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں بڑی بڑی نامور شخصیات آئیں. انہوں نے 1 دفعہ 2 دفعہ الیکشن جیتا، حکومت کی اور چلے گئے. اور اس کے بعد پھر کئی تو ایسے تھے کہ جو بعد میں پتہ لگا کہ نوکریاں ڈھونڈتے رہے، کہ نوکریاں ہی نہیں ان کو مل رہی تھیں. یہ ان کے حالات تھے. کئی پھر دوستوں سے قرضے لے کے تو اپنا اگلا وقت گزارتے رہے کہ نوکری ملے گی تو پیسے میں واپس کر دوں گا. تو اسی لیے وہ ملک کامیاب ہے کہ وہاں پر ادارے مضبوط ہیں، سسٹم مضبوط ہے، شخصیات آتی ہیں اس سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتی ہیں. پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں اسی سسٹم کے اندر کام کرتے ہیں، اس سسٹم سے وہ باہر نہیں ہو سکتے، پھر وہ چلے جاتے ہیں. وہاں پر اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے. پاکستان کے اندر بدنصیبی سے ادارے کمزور اور شخصیات مضبوط ہوتی ہیں. شخصیات جب آتی ہیں، وہ جب پاپولر ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے مرضی کے فیصلے اداروں سے کروانا چاہتی ہیں، وہ اداروں کو استعمال کرنا چاہتی ہیں. اب مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر آپ پولیس کی مثال لے لیں. پاکستان کی جو پولیس ہے ایک تو تعداد میں کم ہے، یعنی کہ جتنی آبادی ہے اس لحاظ سے پولیس جو ہے وہ تعداد میں کافی کم ہے. اب پولیس کرتی کیا ہے؟ پولیس جو 2 میجر کام ہے نا وہ کرتی ہے. اس کے بعد جب ان کے پاس ٹائم بچتا ہے، یہ جو باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ باقی ڈیوٹی وہ کرتے ہیں. ایک تو پہلے سے پولیس کی تعداد کم ہے، دوسرا حکومت خاص کر کے یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا اس کی میں بات کرتا ہوں، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے. جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر یہ پولیس کو 2 کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک اپنی سیکیورٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں پر 10 پولیس والوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ 20 لگاتے ہیں اپنے اوپر. دوسرا مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس کو ان کے پیچھے لگائی رکھتے ہیں. یہ 2 کام پولیس کرتی ہے ان لوگوں کی حکومت کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب اگر ادارے مضبوط ہوں، آئی جی کبھی بھی ان کی بات نہ مانے. جب یہ کہیں نا کہ جی فلاں جگہ چھاپے مارو، فلاں جگہ چھاپے، سیاسی مقدمات کی بات کر رہا ہوں، جو کرپشن کے مقدمات ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. پولیس کا نظام جو ہے نا پاکستان میں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کا آئی جی ہو، وہ آئی جی خود سارے سسٹم کو چلائے، جیسے عمران خان کے تھوڑے سے ٹائم میں ایون کے پی کے اندر، اور پھر یہاں بھی آئی جی کو فل اختیارات تھے. ابھی دیکھیں کہ ٹریفک کے جو معاملات ہیں، یعنی کہ ٹریفک پولیس ہونے کے باوجود یہ جو دوسری پولیس ہے، ایڈمنسٹریٹو پولیس جو ہے، یہ لوگوں کا موٹر سائیکل روک رہی ہوتی ہے، لوگوں کی گاڑیاں روک رہی ہوتی ہے اور کاغذ چیک کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ پولیس کو کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. اور پھر یہ کام تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا ہونا ہی نہیں چاہیے. جب ٹریفک پولیس موجود ہے تو پھر یہ جو دوسری پولیس ہے اس کا پھر گاڑیوں کے کاغذ چیک کرنا، گاڑیاں چیک کرنا، اس کا پھر کیا کام ہے؟ اگر یہ گاڑیاں چیک کرنی ہے، موٹر سائیکلیں چیک کرنی ہیں، تو پھر وہ جو ٹریفک پولیس ہے یہ اس کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے. وہ پولیس وہاں کھڑے ہو کے جو ٹریفک پولیس ہے وہ وہاں لوگوں کے چلان کرتی ہے اور اس ٹریفک کو سیدھا کرتی ہے اور اس قسم کی چیزیں. اور یہ جو دوسری پولیس ہے یہ ناکے لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے، آنے جانے والے موٹر سائیکلوں کو بھی روکے گی، گاڑیوں کو بھی روکے گی، کاغذ بھی چیک کرے گی، جبکہ ان کا یہ کام ہی نہیں. اور پھر سیاسی مخالفین کو دبانے، کچلنے، مقدمے بنانے اور اندر تھانے میں بند کرنے اور ان کو جیل بھیجنے
کا یہ کام کرتی ہے پولیس، اور یا پھر حکومت کے اندر جو وزراء ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نظام پاکستان کا گڑبڑ ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پاکستان میں آئین بنانے کی کیا ضرورت تھی، صرف اتنا لکھ دیتے ایک لائن کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ 75 سال سے تو یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے کہ جس کی جو طاقتور ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، وہ جائز ناجائز سارے کام کرتی ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی احتساب ان کا نہیں، کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، جو مرضی وہ کر جائیں، کرپشن کر جائیں، کھا جائیں، پی جائیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر انہوں نے نیچے عوام کی اپنے لیے ایک ایسی فوج تیار کی ہوئی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اتنا اپنا دفاع نہیں کر سکتے جتنا وہ ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر ہم بیٹھتے ہیں جگہوں میں بات چیت کرتے ہیں، تو جو ان کے نیچے ورکر ہیں، وہ وہی گفتگو، بلکہ ان سے بڑھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ وہ کسی دلیل کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی دلیل سے جواب دیتے ہیں، نہ کوئی بات کو پورا وہ سنتے ہیں، نہ وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ اس کا تو معیار ایک ہی اس کے دماغ کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ تیرا لیڈر ہے، اس کو سپورٹ کرو، اس کو ووٹ دو، اس کے نعرے لگاؤ، اس کے ساتھ چلو، اس کی غلامی کرو، اور پھر جب یہ نہیں ہوگا تو اس کے بچوں کی کرنا، اور جب تم نہیں ہوگے تو اپنے بچوں کو وصیت کر جانا کہ ان کے بچوں کی غلامی کرنی اور کہیں بھی نہیں جانا۔ اس قسم کی فوج بھی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے۔ یہ تو ابھی اس دور کے اندر عمران خان نے بڑا شعور پیدا کیا عوام کے اندر، اور عوام کے جو ذہن ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوئے، اور لوگ جو ہیں اب کئی چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ اپنے حلقوں میں بھی جانے کے قابل نہیں ہیں۔ دعوے ان کے سنیں، ان کی باتیں سنیں، مگر یہ اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے، اسلام آباد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں وہ عطا تارڑ دیکھیں، کسی ہوٹل میں 4 بچے لڑکے تھے، ینگ نوجوان تھے، وہ کہیں ان کو دیکھ کے مسکرا دیے، ہنس پڑے ان کو دیکھ کے، تو عطا تارڑ نے جناب پولیس بلا کے تو ان کو گرفتار کرا دیا اور ان کو اندر کروا دیا۔ بعد میں وضاحتیں کرتے رہے کہ نہیں، میں نے تو ان کو چھڑوایا ہے۔ اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں۔ اس وقت ساری قوم پریشان حال ہے، ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے۔ ابھی کل اس کے بجلی کے ریٹ اور بڑھائے ہیں، 3 روپے شاید 39 پیسے جو ہیں وہ پر یونٹ ابھی اور بڑھا دیا گیا۔ اور اس سارے رولے گولے میں جو کچھ انہوں نے گند پورے پاکستان میں بنایا ہوا ہے، ایک تو سیلاب آ گیا، دوسرا انہوں نے ساری توجہ عمران خان کی طرف، پرسوں جو ہے 8 وزیروں نے مختلف موقع کے اوپر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی ہے۔ یعنی کہ کسی ایک آدمی کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اب ان کا ترجمان ہو اور وہ ان کی بات کو کرے۔ ان وزیروں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ سارا دن بیٹھ کے عمران خان کو نہ بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اپنا کام کس ٹائم کرتے ہیں۔ اور مہنگائی ہے، اب اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، نہ میڈیا ذکر کرتا ہے، نہ کوئی اور ذکر کرتا ہے۔ ایسا پتہ لگتا ہے کہ جیسے اس طوفان کے اندر، اس سیلاب کے اندر جو مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ تھے وہ بھی اس میں کہیں بہہ گئے ہیں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، یا ان میں بولنے کی سکت ہی نہیں رہی، وہ بول ہی نہیں سکتے، اب وہ بولنے سے بھی قاصر ہے، شاید مایوس ہو گئے کہ اب کوئی فائدہ کوئی نہیں بولنے سے۔ جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے، پہلے عمران خان پہ الزام لگاتے رہے کہ یہ وجہ عمران خان ہے۔ میں نے کہا اگر عمران خان وجہ تو عمران خان کے خلاف ہی جلوس نکال لو نا، عمران خان کے خلاف احتجاج کرو کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے۔ بیٹھے ہم ہیں، مہنگائی عمران خان کر رہا ہے، 7 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک عمران خان ذمہ دار ہے۔ اور اس وقت جو ٹی وی چینل کوئی سچی بات دکھانا چاہتے ہیں، عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، ان ٹی وی چینلوں کو بند کر دیا۔ بول کو کب سے بند کیا ہوا ہے، اس سے پہلے اے آر وائی کو بند کیا، اور اے آر وائی آپ دیکھیں کہ اب اے آر وائی کس طرح اپنی آپ کو تبدیل کر رہا ہے آہستہ آہستہ۔ عمران خان کو دکھانا اس نے چھوڑ دیا، عمران خان کے حوالے سے بات کرنا اے آر وائی نے چھوڑ دیا۔ تو کون ہے ایسا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور بغیر، یعنی کہ کوئی تحریری ان کو کوئی نوٹس نہیں ہے، صرف زبانی کلامی بات کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اے آر وائی کو بند کیا گیا، بول کو بند، ابھی بھی بند ہے بول، تو ان کو کوئی تحریری طور پر نوٹس کوئی نہیں ملا کہ بھئی انہوں نے یہ جرم کیا، لہذا اس جرم کی یہ سزا ہم دے رہے ہیں کہ ہم ان کو بند کر رہے ہیں۔ بس زبانی احکامات دے دیے پیمرا کو کہ بند کر دو، بند کر دیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب بول کب سے بند پڑو، یوٹیوب چینل بند، بول بند، انٹرنیٹ بند، سارا کچھ بند۔ آخر یہ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں اس ملک کو؟ کیا اپنی مرضی کے یہ کام، اور کتنے اپنی مرضی کے یہ کام کروانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کی مرضی کے خلاف سارے کام تو انہوں نے کر دیے، اب کون سا اور کام رہ گیا کہ جو انہوں نے ابھی اور بھی کرنا ہے؟ جب تحریکیں چلتی ہیں، جب پرانے زمانوں میں تحریکیں چلتی تھیں تو کیا ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت تھی؟ ان کو ٹی وی کی ضرورت تھی؟ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر سینہ در سینہ جو ہے وہ تحریکیں چلتی تھی۔ 1857 کی تحریک جب چلی،
تو اس وقت تو ٹی وی چینل نہیں تھے اس طرح. اس وقت کیسے وہ ریشمی رومال کے کیا ہوتا تھا, تو سینہ در سینہ جو ہے وہ تحریک اور چلی اور کتنے عروج کے اوپر گئی. اور پھر اسی طرح دنیا کے اندر آپ دیکھا چائنا کی جو تحریک تھی ماؤ زے تنگ کی, اس وقت کون سا ٹی وی تھا, اس وقت کون سے چینل تھے, کچھ بھی نہیں تھا, مگر تحریک چلی اور سارا ملک اس تحریک میں شامل ہو گیا. تو اس وقت عمران خان کو کسی ٹی وی چینل کی اور کسی قسم کے کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جو قوم کا جو مورال بلند ہے, جو ایک ذہن بن چکا ہے, ایک ذہن سازی ہو چکی ہے ملک کے حوالے سے کہ ہم نے اس ملک کو سیدھی ڈگر پہ لے کے جانا ہے اور ہم نے ان چوروں اور ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے. تو ٹی وی چینلوں کو بند کر کے, یوٹیوب کو بند کر کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے. تقریر اگر آپ ایک دن نہیں دکھائیں گے تو دوسرے دن ریکارڈڈ دیکھ لی جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ مگر اس سے آپ کا نقصان ہے. آپ کے خلاف آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ آپ چوروں, ڈاکوؤں اور ان لٹیروں کا دفاع کر رہے ہیں, ان مجرموں کا دفاع کر رہے ہیں جو ضمانتوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. آپ نے اٹھا کے تو ان کو وزیر بنا دیا, وزیر اعظم بنا دیا. ایسے کبھی کوئی کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جواب دہ بھی نہیں ہیں اور ہمیں تنگ نہ کیا جائے, ہمیں چھڑا نہ جائے, ہمیں تانے نہ دیے جائیں, ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ناظرین اب تک اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.